के खाऊंगा। تو میرے بھائیو، اسلام نے یہ خودداری سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت لینڈ لاٹ نہیں تھے، اس کے باوجود جو کچھ تھا اللہ سے پھر بھی یہ دعا کرتے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما دے، وبارک لی فی، لیکن میری ایک التجا ہے، جو دیا ہے اس میں برکت ڈال دینا، واخلف لی علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو مجھ سے چھن گیا نہیں مل سکا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل مجھے عطا کر دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے انہیں دینے کا حکم دیا ہے، وہاں لینے والوں کو بھی پابند کیا ہے کہ بغیر ضرورت نہ لینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن لوگوں پہ یہ فریضہ مقرر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر فرمایا وہ دو باتیں تھی، یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ اس وقت یہ دونوں ایکول تھے، دونوں کی قیمت برابر تھی، لیکن اب سونا بہت شوٹ کر گیا، چاندی بہت پیچھے رہ گئی۔ اگر چاندی کا حساب لگائیں تو وہ شخص کے پاس اتنی راس نہیں ہوتی، جس طرح کہ ہماری حکومت نے یہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے 86,000 روپیہ مقرر کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب معیار ہے 7.5 تولے سونا، یہ تقریباً آج کے ریٹ کے مطابق 1,30,000 روپے خالص سونے کا ریٹ ہے۔ 9,75,000 روپے جس کے پاس اثاثے ہیں اس پہ زکوٰۃ دینی فرض بن جاتی ہے، یا اس سے زائد۔ اس کے پاس سونا ہے تو سونے میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر اس کے پاس نقدی ہے تو نقدی بھی کی زکوٰۃ دینی ہے، اگر اس کے پاس مال ہے خام یا راب مال بنا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھر جس میں رہتا ہے، دکان جس میں کام کرتا ہے، فیکٹری جس میں مال بناتا ہے، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو سونا چاندی مال نقدی جو اس کے قائم مقام ہے اور جو ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ہمارے ٹوٹل اثاثوں کی قیمت 9,75,000 روپے یا اس سے زائد ہے تو پھر اس پہ فریضہ ہے کہ وہ 40,000 میں سے 1,000، 1,00,000 میں سے 2,500 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں زیور جو ہے یہ بنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کھوٹ ہوتی ہے۔ زیور کا اس وقت ریٹ 1,20,000 روپے ہے، خالص سونے کا 1,30,000 روپے ہے۔ اگر کسی کے پاس بسکٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان پہ وہ 3,250 روپے فی تولہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر بنا ہوا زیور ہے تو اس پہ 3,000 روپے فی تولہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جو ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ان کی فصل آئے گی، اللہ سب کی فصلوں میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اپنی فصل کو کاٹو تو پھر اس کا قریبوں کا حق دو۔ وہاں کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا جھاڑ 10 من ہے، اگر اس کی زمین بارانی ہے، پانی آسمانی لگا، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا، تو پھر 10 من میں سے 1 من وہ اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر اس نے پانی قیمتاً لگایا، یعنی وہ نہری پانی مالیہ دے کے لگوایا یا ٹیوب ویل کے ذریعے لگوایا یا کسی طریقے سے کھینچ کے لگوایا، اس پہ اگر اخراجات آئے تو 20 من میں سے 1 من وہ اپنے فصل کی جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو معیار اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دینی کس کو ہے؟ تو اللہ نے سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60، 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 60، 8 مدیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، انما الصدقات، تمہارے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں،
یہ کس کو دینے ہیں؟ سب سے پہلے للفقراء، فقیروں کو۔ اب فقیر سے مراد یہ جو باہر نشہ کرتے ہیں، یہ جو پروفیشنل ہیں، جو مانگتے ہی ہیں ساری زندگی، نہیں۔ فقیر کی وضاحت قرآن نے خود کی سورۃ بقرہ کے اندر، کہا للفقراء، فقیر وہ لوگ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں روک لیے گئے اپنے دین اسلام کی وجہ سے، جس طرح برما کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا کہیں پہ بھی کسی کو اسلام کی وجہ سے محصور کر دیا جائے، اس کے جو ہے معاش کے ذرائع کو بند کر دیا جائے، تو یہ سب سے پہلے فقر میں یہ لوگ آتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا اتنا لاغر جسم ہے کہ وہ بیچارہ مزدوری نہیں کر سکتا، یا بیماری نے اسے توڑ کے رکھ دیا کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ دوسرا فقیر وہ ہے، پہلا احصروا فی سبیل اللہ، دوسرا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور تیسرا سفید پوش، مانگتا نہیں، دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے من الاغنیاء، یہ تو غنی آدمی ہے، نہ تو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے اس کو کوئی دکھ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حکم ہے، پہلی بات تو جب گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو اس میں کچھ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو اپنے پڑوسی کے لیے، کہ ہمارے گھر میں تو بڑی خوبصورت خوشبوئیں آئیں، بنے ہوئے گوشتوں کی اور بے شمار لوازمات کی، اور ہمارا پڑوسی جو ہے ایک گلاس پانی کے لیے بھی ترستا ہو، تو پھر اس بات پہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ تم نے تو بڑے اچھے طریقے سے کھایا، تیرے بچے تو سیر ہو گئے، تم نے بڑا ہوا پکڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، تمہیں اپنے پڑوسی کا خیال نہ آیا۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ہمیں احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں دیتے رشتہ داروں کو۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، جو صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کا سب سے زیادہ اجر اس بندے کو ملے گا جو اپنے سب سے قریبی عزیز کو دیتا ہے۔ اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے تو 2 ثواب ملیں گے، ایک ثواب جو آپ نے صدقہ کیا، دوسرا ثواب آپ نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کا حق پہچانا، اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی عام مسکین کو دیں گے، عمومی طور پہ بھائی پوچھتے ہیں کیا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ اگر بھائی غریب ہے، بھائی مسکین ہے، بہن بیوہ ہو گئی ہے، تو کسی مدرسے سے، کسی ہسپتال کا کوئی حق نہیں، سب سے پہلے حق ان کا ہے، آپ ان کو دیں۔ آپ کے بہن بھائی آپ کی دولت مندی کی وجہ سے تڑپتے نہ رہیں، بلکہ سکون کی زندگی حاصل کریں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ اس تیزی سے مال میں ترقی انہیں دیتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو دھارس دی، انہیں کھڑا کیا، انہیں کاروبار کروائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹکا ٹکا روپیہ 10 روپے 50 100 بانٹتے رہیں، آپ کسی ایک اپنے عزیز کو کھڑا کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ کے لیے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہمیں دے دیتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، اگلے سال پھر دیکھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں انسان مسکین نہیں مجرم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی انسان کسی معاملے میں کسی مسکین غریب کی مدد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ تو پہلا جسے حکم دیا دینے کا
इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, फकीरों को। नंबर 2 वल मसाकीन, मिस्कीनों को। और यहां एक बात जहन में आ गई पेशावर फकीरों के मुतालिक। एक मर्तबा माले गनीमत के ऊंटों के चारे के मुतालिक परेशानी हुई, तो हजरत उमर ने देखा कि 2 लोग जा रहे हैं, उन्होंने पूरी मशकें उठाई हुई हैं आटे की। आपने फरमाया इनसे पकड़ो, इन्हें गोल के ऊंटों को पिलाओ, भूखे खड़े हैं, इन्होंने तो आगे जाके फिर मांग लेना है। तो ये जो पेशावर हैं उनके मुतालिक सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये नजरिया था। इसलिए सिर्फ पैसे दे देना ये नहीं, बल्कि तहकीक करना, जिस तरह रसूलुल्लाह ने उस फकीर को कहा था कि मैं तेरे मुतालिक तहकीक करूंगा, अगर तेरा हक बनता हुआ तो जरूर दूंगा, वगरना नहीं। इस तरह जो माल देना है तो सिर्फ फेंकना नहीं, बल्कि हकदार को देना है। और यह भी नहीं सोचना कि मैं लोगों के सामने दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चंद जुमे पहले उन 7 खुश नसीबों का तज़किरा किया था, उनमें एक खुश नसीब वो है जो अल्लाह के रस्ते में खर्च करता है, वो देता है, उसे खुद पता नहीं होता मैं किसे क्या दे रहा हूं। ये बात अरसा हाय दराज तक मेरी समझ में नहीं आती थी, कैसे हो सकता है इंसान दे और उसे पता ही ना चले। तो एक दिन मैंने हरम के सहन के अंदर एक बुजुर्ग को देखा। वो रोजाना असर की नमाज के बाद जब सूरज थोड़ा सा ठंडा हो जाता तो आ जाते, अपनी व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ फुकरा पीछे आके उनके सामने उनके कान में अपनी हाजत बयान करते। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते, उन्हें नहीं इल्म कि मैं 100 रियाल दे रहा हूं, 500 रियाल दे रहा हूं या 10 रियाल दे रहा हूं। बस वो जब तक बैठे रहते वो लोगों को देते जाते। और यकीन मानिए जो लोग ऐसे देते हैं कि जिस तरह वो समझते हैं अल्लाह ने हमें अनगिनत दिया है, वो अनगिनत खर्च करते हैं, फिर अल्लाह भी उनके साथ हिसाब नहीं करता, अल्लाह बेहिसाब ही अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा फरमाया वल मसाकीन, मिस्कीनों को दे दे। मिस्कीन कौन है, मैं उसकी वजाहत अर्ज कर चुका कि जो काम करता हो इसके बावजूद उसके पास इतने पैसे नहीं जमा होते कि वो अपने घर वालों की अच्छे तरीके से कफालत कर सके। और देखें, हम हर जुमे को दूसरी रकत में सूरत दहर सुनते हैं। अल्लाह को उन बंदों पे बड़ा बड़ा प्यार आता है। कहा वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि मेरे वो बंदे जो खिलाते हैं अपने रब को राजी करने के लिए यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को। और खिलाने के बाद ये नहीं कहते, पता क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाया है। ला उरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम कतान ये नहीं चाहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो और ना हम तुमसे कोई बदला मांगते हैं। लेकिन हम दे के पता क्या कहते हैं, साड़ियां ज़कातां खा के साढ़े अगे गल्लां करना है। भाई तुम्हारा है क्या था? जब हमने ज़कात दी वो हक उनका था जो हमने दिया। हमने अपने सर से बोझ उतारा, हम अल्लाह की बारगाह में मुजरम थे और अल्लाह का हक दे के जुर्म की सफ से निकल गए। अल्लाह, हमने अपने माल को पाक किया, वो जो उन्हें दिया था वो उन्हीं का हक था। हम ये बात जिंदगी भर नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत बकरा के अंदर ही फरमाते हैं, वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं फिर इज़ा देते हैं, कहा उनके लिए अल्लाह का ये फरमान, कौलुन मारूफुन व मगफिरतुन खैरुन मिन सदक़तिन यतबउहा अदा। अच्छे अंदाज में कह दो, बाबा जी माफ करो, अम्मा जी आप माफ करें, यह बेहतर है इस बात से कि सदका दे के उसे इज़ा दो, उसे किसी तकलीफ में या उसे तानाजनी करनी शुरू कर दो। और इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, किसी को दिखाने के लिए न करो कि कोई किसी के सामने हम दिखा कि करें कि ये मैं ये कर रहा हूं। अमूमी तौर पे ये होता है। हां,
اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک خیر کا کام ہے، میں ابتدا کرتا ہوں، مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ نیکی کے رستے پہ آئیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس نیت سے کریں کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے سخی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ جو جہنم سے گرم کیے جائیں گے، ان میں ایک یہ غنی انسان بھی ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے رستے میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا، اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری کے دروازے پہ لائنیں نہ لگوائیں، حقدار کو ان کا حق ان کے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دکھاوے کا معاملہ یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری مد والعاملین، سرکاری اسلامی حکومت کے اندر، سرکاری محکمے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل اسلام، ایسے غیر مسلمان، ایسے نان مسلم، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں۔ جو اپنے مذہب پہ سٹرک ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایسے غیر مسلمان انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، ہماری ہیلپ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے مسلمان ہو جائیں گے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اللہ اکبر، گردن چھڑانا۔ اس زمانے میں تو غلام تھے جن کی گردن چھڑائی جا سکتی تھی، آج مقروض کی گردن کو چھڑانا یہ زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مقروض کون سا؟ جس نے بینک سے قرضہ لے کے سود پہ پیسے لیے تھے، اب وہ کرائسس میں آ گیا، یہ نہیں، جو کام کرتے ہوئے بیچارہ کسی معاملے میں کرائسس میں آیا، اسے گھاٹا پڑ گیا، ایسا مقروض آدمی وفی الرقاب، اس کی گردن کو آزاد کروانا، یہ اس سے کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جسے چٹی پڑ جائے۔ چٹی کیا ہے کہ آپ منصف بنے ہیں، آپ نے کہا اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، وہ مکر گیا، نہیں دے رہا، اللہ نے کہا اب تم نے اپنا عہد پورا کرنا ہے، چاہے اپنی زکوٰۃ سے دے دو یا لوگوں سے زکوٰۃ لے کے پیسے دے دو، جو عہد اللہ کے نام پہ کیا تھا اسے تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اگر چٹی پڑ جائے انسان کو ایسے کسی بھی معاملے میں، اس نے نہیں دینے تھے، کسی کی ضمانت دے بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ اس ضمانت کو بھرے، چاہے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے یا لوگوں سے لے کے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ آپ ایک ہسپتال بناتے ہیں، اس میں غرباء، مساکین اور عوام الناس کا علاج مفت کرتے ہیں، ایسے ہسپتال کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح مدارس، جہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلایا جا سکے، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس، بعض ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بعض خلفاء نے جب زکوٰۃ کی رقم ہوئی تو اس سے راہداریاں بنائیں۔ تو اسی طرح وابن السبیل، مسافر، یہ آج کل ایک کاروبار بن گیا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا، میری جیب کٹ گئی۔ اگر واقعتاً کو مسافر، اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا تو زکوٰۃ کے مال، چاہے وہ اپنے گھر میں امیر کیوں نہیں، اسے زکوٰۃ کے مال میں سے گھر جانے تک اسباب دیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام کے مالیاتی نظام میں ایک مالیاتی دنیا کا نظام ہے جس میں خود غرضی اور دوسرے کے مال کو چھیننا، اپنے معاملات کا تحفظ، صرف یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کے مالیاتی نظام میں یہ ہے کہ تم دوسرے کے ساتھ خیر کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ خیر کرے گا۔ اللہ یہ باتیں
مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اس زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے نہ دینا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے دیں گے، یہ ہم پہ مصیبت پڑی۔ خوش دلی سے دو، اللہ خوش دلی سے تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جن کو نہیں دیا، اے اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں وسعتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہیں عطا کیا ہے انہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔